کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ محنت بہت کرتے ہیں لیکن برکت نظر نہیں آتی؟ کبھی کبھی دل اتنا گھبراتا ہے کہ کل کا گزارا کیسے ہوگا۔ رزق کی فکر، قرض کا بوجھ یا روزمرہ کی پریشانیاں انسان کو اندر ہی اندر توڑ دیتی ہیں۔ لیکن سوچئے، اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسی صورت نازل فرمائی ہو جو ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی دلائے، اللہ کی قدرت کا یقین مضبوط کرے اور انسان کے دل سے تنگی اور خوف کو نکال دے، تو کیا ہم اس صورت کو روزانہ اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے؟ ضرور بنائیں گے۔ جب ہمیں ایک اتنی اچھی چیز مل جائے گی تو ہم اسے اپنے زندگی میں شامل کرنا ضرور چاہیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی صورت کی جس کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور لوگوں نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کے کرامات بھی دیکھے ہیں۔ یہ صورت دن بھر میں ایک بار پڑھنے سے اتنے فائدے ہیں کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے، یعنی کہ ان گنت فائدے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ ایک ایسی بات بتاؤں گی جو اکثر لوگ اس صورت کے بارے میں غلط سمجھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں حبیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل چیزنگ حبیبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اللہ کا نام لے کر آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھیے، آج کل سوشل میڈیا پر اکثر کہا جاتا ہے بس سورہ واقعہ روز پڑھ لو، کبھی غریبی نہیں آئے گی۔ یعنی سورہ واقعہ آپ کو فکر و فاقہ سے دور رکھتی ہے۔ کئی اللہ والے اپنی اولادوں کو یہ سکھاتے تھے تاکہ نفع حاصل ہو سکے۔ اسی لیے آج ہم بات کریں گے اس کے فضائل اور کرنے کا طریقہ، کس وقت پڑھنا بہتر ہے اور کب ہمیں پڑھنے سے منافع زیادہ حاصل ہوگا۔ سورہ واقعہ جو ہے قرآن کی 56ویں سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر، جنت والوں کی کامیابی، جہنم والوں کا انجام اور اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، پھر ہم اس کو اگاتے ہیں، لیکن اگاتا کون ہے؟ اگاتے اللہ ہے۔ بارش برساتا کون ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ آگ پیدا کرتا کون ہے؟ جواب ان سب کا صرف ایک ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو ڈالنے اور کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ صورت انسان کو سکھاتی ہے کہ اصل رزاق صرف اللہ ہی ہے۔ جب دل میں یہ یقین آ جاتا ہے تو رزق کی فکر کم اور اللہ پر توکل زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ لوگ اس کو اپنے دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھیں اور اس کو اپنے دل میں بسانے کی کوشش کریں سورہ واقعہ کو۔ لیکن کیا سورہ واقعہ کے بارے میں ہم نے جو مشہور روایتیں وہ صحیح ہیں؟ اس کا جواب ویڈیو کے بیچ میں ضرور ملے گا۔ آپ کو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی فضیلتیں اور اس کا کرنے کا طریقہ پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں بار بار اپنی قدرت کی نشانیاں یاد دلاتے ہیں۔ انسان کو بتایا گیا کہ تم صرف سبب دیکھتے ہو لیکن نتیجہ اللہ دیتا ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اسی لیے مومن کبھی رزق کو صرف نوکری یا بزنس سے نہیں جوڑتا کہ اللہ میں نوکری کروں گا تو میرا رزق کھلے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اصل دینے والا اللہ ہے۔ مومن یہ جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین میں چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 11 ہے یہ۔ اس آیت میں ہمیں یقین دلایا جا رہا ہے کہ رزق کا ذمہ دار صرف اللہ ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہمیں دیتا ہے اور ہمیں اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ایک مشہور روایت ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی فقر و فاقہ نہیں پہنچے گا، یعنی کہ اللہ اس کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے فقر و فاقہ کو۔ اسی لیے اس روایت کو سن کر اکثر لوگ رات میں سورہ واقعہ کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن کی ہر سورت برکت والی ہے ویسے تو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں جن کی فضیلت بتائی گئی ہے اور انہیں کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور قرآن کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ ہر حرف پر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی 10 گنا کر دی جاتی ہے۔ یعنی ایک نیکی ہے ایک حرف پر۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ایک حرف پہ 10 نیکی، 3 حرف ہو گئی ہے تو 30 نیکیاں ہو گئی۔ یعنی سورہ واقعہ کی روزانہ کی تلاوت
قرآن کی تلاوت ہونے کی وجہ سے عظیم ثواب اور برکت کا ذریعہ بھی ہے، لیکن صرف ثواب ہی نہیں، اس صورت سے ہمیں سورہ واقعہ سے انسان کی سوچ بھی بدل جاتی ہے کہ انسان کا، اور وہ کیسے بدلتی ہے آئیے سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگ پیسوں کی کمی سے زیادہ نا اللہ پر یقین کی کمی سے پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ پر یقین جو ہے، ایمان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سورہ واقعہ بار بار اللہ کی قدرت کی یاد دلاتی ہے۔ جب بندہ اس کو روز پڑھتا ہے تو اس کا توکل جو ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، اس کا یقین، اللہ پر توکل آ جاتا ہے، اور جس دل میں توکل آ جائے وہاں بے چینی دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے، کم کیا ختم ہو جاتی ہے، بے چینی رہتی ہی نہیں ہے اپنے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں سکون ڈال دیتا ہے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، میں سناتی ہوں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، آپ کے داماد کے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر رہے ہو؟ تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے اپنی بیٹی کو سورہ واقعہ روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالی ہے، اللہ اس پر کبھی فکر و فاقہ نہیں آنے دے گا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کو اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ روزانہ پڑھنے کی عادت ڈال دینی چاہیے، کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے گھروں میں برکت آتی ہے، ہمارے گھروں میں رزق کی تنگی ہماری دور ہوتی ہے، اور ہم سب کو سورہ واقعہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ہمیں اپنی اولادوں کو بھی سکھانا چاہیے اور خود بھی سیکھنا چاہیے۔ تو ہم کو روزانہ مغرب کے وقت پوری توجہ اور تدبر کے ساتھ ہی یہ سورہ واقعہ پڑھنی چاہیے، صرف زبان سے نہیں، دل سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس میں کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ لو کہ یا اللہ ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرما دیجیے، ہمارے دل کو اپنی طرف جوڑ دیجیے، ہمارے دل میں اطمینان ڈال دیجیے، اور ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ یہ جو ہے نا، یہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد اپنا دل جو ہے نا اللہ کی طرف موڑ دینا ہے، اور کبھی کبھی تو اللہ فوراً دے دیتا ہے، کبھی دیر سے دیتا ہے، کبھی ایک دم سے اللہ سے مایوس نہ ہو، کبھی اس سے بھی بہتر چیز دے دیتا ہے، اور کبھی مصیبت کو ہم تک پہنچنے سے پہلے روک لیتا ہے۔ تو ہمیں دعا مانگنے کے بعد گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہماری دعا تو قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے سورہ واقعہ کو صرف دنیا کے فائدے کے لیے مت پڑھیے، اللہ کی رضا، قرآن سے محبت اور آخرت کی تیاری کے لیے بھی پڑھیے، کہ ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اسے پڑھنے کا ثواب دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، دنیا کی برکت بھی ملے گی انشاءاللہ، اور آخرت کا بھی اجر ملے گا۔ تو اس لیے میں آپ کو آج سے ایک چیلنج دینا چاہتی ہوں کہ آج سے نیت کیجیے کہ روز سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے، مغرب کے وقت قرآن لے کر بیٹھنا، اور ڈیلی روزانہ ایک ڈائری میں لکھیے کہ آج میں نے قرآن کے لیے کتنا وقت نکالا، کتنی دیر میں نے قرآن پڑھا۔ دیکھیے دھیرے دھیرے آپ کی زندگی میں کتنی روحانی تبدیلی آتی ہے۔ قرآن کے پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں روحانیت ڈال دیتا ہے، اور میچورٹی آتی ہے ہمارے اندر، میچورٹی آتی ہے قرآن شریف پڑھنے سے۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اس علم کو اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی قرآن سے جڑ جائے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل چیزنگ حبیبہ کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے، تاکہ آنے والی نئی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی تلاوت کو اپنی روزانہ زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے رزق میں جائز اور حلال برکت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔